اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 26واں پارہ سورہ احقاف۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کی گئی ہے یہ کتاب اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے۔ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مدت مقرر تک۔ اور وہ جو کافر ہیں وہ جس چیز سے ڈرائے گئے ہیں اس سے منہ موڑے بیٹھے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں، یا ان کے آسمان میں کوئی شرکت ہے۔ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا علم کے کوئی آثار اگر ہو تم سچے۔ اور اس سے بڑا بھی گمراہ کوئی ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے قیامت تک، اور وہ تو ان کی پکار سے بھی غافل ہیں۔ آیت نمبر 13، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزا ہے اس کی جو وہ عمل کرتے رہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر والدین سے حسن سلوک کی تاکید فرما رہے ہیں، اور ماں سے خصوصی تاکید کی کہ دنیا میں قدم رکھنے کے بعد بھی 2 سال تک خون جگر دے کر اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی دنیا بچے کے گرد گھومتی ہے۔ اور ناشکری وہ وصف ہے جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ حدیث میں ہے جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ اور جو زمین پر پرورش کرنے والے والدین کو نہیں پہچانتا، ان کے ایثار کو نہیں پہچانتا، تو وہ پردہ غیب میں اس پالنے والے رب کو کیسے اس کے احسانات کا شکر گزار ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ پہنچا جوانی کو اور پہنچا 40 سال کو تو کہنے لگا کہ اے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ جو والدین کے ساتھ احسان ہے اس میں ان کے لیے دعائیں بھی ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے جہاد کی اجازت چاہی اور کہا کہ میں اس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہوں اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ تو جب آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کی ماں زندہ ہے تو اس کو تاکید کی کہ وہ واپس جا کر اس کی خدمت کرے کہ جنت تو وہیں ہے۔ اور ہم بعض اوقات نفل عبادات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں یا نیکی کے اور کاموں کو اہم جانتے ہیں اور والدین کی خدمت کو اتنا اہم نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ نوافل سے کہیں آگے ہے۔ اور دعا ان کے لیے ضرور کرنی ہے، جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نیک عمل مانگنا بھی سکھایا، وہ عمل جو رب کو راضی کر سکے۔ صالحا ترضاہ، دکھاوا اور ریاکاری کے لیے کیے جانے والے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے، اور اس کے علاوہ وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے نہیں ہیں وہ بھی ان کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی کہا اصلح لی فی ذریتی، میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ اولاد کی جو نیکی ہے یہ مانگ لی تو سبھی کچھ مل گیا۔ والدین اکثر اولاد کی فرما برداری مانگتے ہیں، حالانکہ اگر وہ نیک ہوگی، اللہ کی فرما بردار ہوگی تو آج خود والدین کے حق میں رحمت اور شفقت کرنے والی ہوگی اور ان کے حق کو پہچاننے والی بھی ہوگی وہ اولاد۔ آیت نمبر 19 میں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے ان کے اعمال کا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر، کہا جائے گا تم لے گئے اپنی ساری نیکیاں دنیا کی زندگی میں، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم نے ان کا فائدہ اٹھا لیا، بس آج تم جزا دیے جاؤ گے ذلت والے عذاب کی، اس وجہ سے کہ تم تکبر کیا کرتے تھے زمین میں ناحق اور تم فسق کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ تو اللہ کی بہت زیادہ خشیت رکھنے والے تھے نا، وہ اس چیز سے بھی بہت ڈرا کرتے تھے کہ ان کو کہیں ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی نہ مل جائے۔ عبد الرحمن بن عوف ایک دفعہ روزے سے تھے اور کھانا دیکھ کر رونے لگے، کہنے لگے مصعب مجھ سے بہت اچھے تھے اور وہ اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ ان کا تو کفن بھی پورا نہ تھا، کہیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی تو نہیں مل رہا۔ آیت نمبر 24 کے بعد پھر قوم عاد کا ذکر ہے کہ ان پر عذاب آیا تو وہ پہلے خوش ہوئے کہ یہ بادل ان کو سیراب کرنے چلے آ رہے ہیں، اصل میں وہ اپنے کھیل تماشوں میں مگن، تعلیمات الہیہ سے منہ پھیرے بے خوف زندگی بسر کر رہے تھے، حضرت ہود کی تعلیمات کو بھی مذاق میں اڑا رہے تھے۔ یہ طوفان ان کے لیے دردناک عذاب لیے چلا آ رہا تھا اور انہوں نے اس کو بھی سیریس نہ لیا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہوا تیز چلتی یا بادل آتے تو اللہ کے خوف سے مسجد کی طرف لپکتے، چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا، جبکہ جو کافر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بھی بے غم ہلے گلے کے بندے ہوتے ہیں۔ مومن موسمی تغیرات پر اللہ سے خیر کا طالب ہوتا ہے اور عذاب سے پناہ مانگتا ہے۔ آیت نمبر 29 سے آگے ذکر کیا گیا کہ جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو پھیر دیا جو قرآن سن رہے تھے،
تو جنات بھی آپ پر ایمان لائے۔ سورہ احقاف میں جو واقعہ مذکور ہے یہ طائف سے واپسی کے سفر میں پیش آیا۔ انسانوں نے منہ پھیر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدسلوکی کی۔ جنات نے آپ کو نماز میں قرآن تلاوت کرتے ہوئے سنا اور ایمان لے آئے اور دائی بن کے اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ قوم کو اسلام کی دعوت دی، اللہ سے ڈرایا اور گناہوں کی معافی مانگنے پر اکسایا۔ آپ نے جنات کو جا کر بھی قرآن سنایا تھا ان کی خواہش پر۔ ایک اور موقع پر بھی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لیا اور جنات کو قرآن سنایا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو کچھ فاصلے پر ہی روک دیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنوں میں دائی بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، جواب دو، دعوت قبول کرو اللہ کے دائی کی اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اور کہا کہ جو اللہ کی دائی کی بات نہیں مانتا وہ عاجز نہیں کر سکتا زمین میں، یعنی اللہ کو ہرا نہیں سکتا۔ پھر فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے بڑے بڑے عزم والے رسولوں نے کیا۔ ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ جس دن یہ دیکھیں گے وہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان کو یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دن کی ایک گھڑی بس گزار کر آئے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ بلاغ، یہ پہنچا دینا ہے۔ فہل یہلک، یہ ایک پیغام ہے جس کو پہنچا دینا ہے۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، ہلاک تو وہی ہوں گے جو فاسق قوم ہے، نافرمان ہے۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، یہ جو کافر ہیں اور جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ سورہ محمد کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار کیا گیا اور اللہ کے راستے سے روکنے کی سزا بڑی سخت بتائی گئی ہے۔ اور اللہ کے راستے سے روکنے کے مختلف طریقے ہر دور میں استعمال ہوئے ہیں، کل بھی اور آج بھی۔ اور یہ صرف کافر نہیں روکتے، کافر تو ایسے روکتے نا کہ کسی کو زبردستی ایمان لانے سے روکا جائے یا ایمان والوں پر ظلم کیے جائیں یا دین اور اہل ایمان کے خلاف لوگوں کو اکسایا جائے، ورگلایا جائے یا لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جائیں۔ لیکن بدنصیبی سے مسلمان بھی اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور بعض اوقات نادانستگی میں کر جاتے ہیں، یعنی کوئی دین پر عمل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کے گناہ دور کر دے گا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے کاموں کی اصلاح کر دے گا۔ پھر فرمایا آیت نمبر 5 اور 6 میں سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے گا اور ان کے کاموں کی اصلاح کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، یہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کا تعارف کروا دیا گیا ان کو یا جس کو وہ پہچانتے ہوں گے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن جنت میں اپنے گھر کو دنیا کے گھر سے اچھا پہچانتا ہوگا، یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ اس کے علاوہ کئی اعمال ایسے بھی بتائے گئے ہیں جو جنت میں گھر کا باعث بنتے ہیں، جیسے دن اور رات میں 12 رکعات جو پڑھنی، جو سنتوں کی ہوتی ہیں، یہ صف کو پورا کرنے والوں کے لیے یہ بشارت ہے۔ یا اللہ کی خاطر حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دینے والے کے لیے جنت میں محل کی بشارت ہے۔ نماز کے بعد کی تسبیحات بھی اس کام کو آسان کرنے والی ہیں، اور آیت الکرسی بھی جنت میں جانے والا عمل ہے نماز کے بعد جو پڑھنے والی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 7 میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو وہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا۔ کیسے مدد کریں گے ہم؟ اللہ کے دین کو پھیلا کر۔ جو بھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھے گا اللہ اسے اپنا مددگار قرار دے رہا ہے، گویا تم میرا کام کرو تو میں تمہارا کام کروں گا۔ اللہ ہر اس انسان کی مدد کرے گا جو اس کے دین کا کام کرے گا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کو ثابت قدمی بھی عطا کرے گا۔ اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی مدد درکار ہوتی ہے، تو اس کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کے دین کے خادم بن جائیں۔ تو اپنے کام اس کے سپرد کر دو، خود اس کے کاموں میں لگ جاؤ۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ دین میں تمہیں ثابت قدمی بھی عطا کرے گا۔ دین اچھا لگتا ہے، دل بھی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں، لیکن مستقل مزاجی نہیں آتی، تو یہاں اس کا بھی نسخہ بتا دیا کہ اللہ کے دین کے کارکن بن جاؤ، اللہ ثابت قدمی عطا کرے گا۔ اور پھر کفر کا رویہ اختیار کرنے پر اللہ نے ہلاکت اور اعمال کی بربادی کی وعید سنائی ہے۔ ہمیں بھی اس سے ڈرنا چاہیے۔ ڈرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کی تفصیل اللہ نے بتائی کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا۔ تو یہ تو آج کے مسلمان کی بھی کہانی ہے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ ناپسند کرتے ہیں وہ جو اللہ نے نازل کیے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فاحبط اعمالہم، ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اور پھر فرمایا کہ ایمان لانے والوں کا مولا کون ہے؟ اللہ۔
کافر بے یار و مددگار ہیں۔ مومن کی اصل قوت کا سبب کیا ہے کہ ان کا مولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں، والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اہل کفر کے کھانے پینے کی مشغولیت کو اللہ نے ہدف تنقید بنایا ہے، یعنی جو دنیا کے لیے جیتے ہیں وہ دنیا کے عشر و عشرت کے سارے مزے لیتے ہیں اور وہی لینا پسند کرتے ہیں۔ دنیا کا کچھ تو نقصان کرنا پڑے گا نا۔ کفر کے نزدیک دنیا کی زندگی، اس کی عیش و عشرت اور راحت اور مزے ہی سب کچھ ہیں، لہٰذا وہ دیوانہ وار کھاؤ پیو عیش اڑاؤ کی زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ آج ہم بھی جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں۔ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بس کھانا پینا اور عیش کرنا، جبکہ مومن کا مقصد زندگی تو اس سے بہت بلند ہے۔ پھر فرمایا کیا بھلا وہ جو اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین ہو گئے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے؟ اگر ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں خواہشات کو پورا کرنے کے تو پھر دین کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لہم فیہا من کل ثمرات، جنت کے مزوں کی بات ہے کہ ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور پھر جنت کی نہروں کا بھی ذکر کیا گیا کہ یہاں ہمارے ہاں تو دنیا کے مشروبات حد سے حد گیلنوں میں ملتے ہیں، وہاں ہر نعمت بے حساب اور بے شمار ہوگی۔ لیکن اس آیت کا اگلا حصہ بہت خوفناک ہے، یعنی ایک طرف یہ سوال ہے کہ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف سنتے ہیں، یہاں تک کہ پھر جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں ابھی ابھی کیا کہا گیا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے۔ ایک ہی مجلس میں اہل ایمان اور کفار و منافقین آ کر بیٹھتے تھے، اہل ایمان کو بات سمجھ آ جاتی تھی اور باقی لوگ سمجھ نہ پاتے تھے، پوچھتے تھے ابھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھ کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ کافر منافق نہ سمجھ ہوتا ہے، وہ حق کو نہ سمجھنے کا تہیہ کیے بیٹھا ہوتا ہے، اور مومن اسی مجلس میں ہمتن گوش سمجھنے والا دل لے کر بیٹھتا ہے، اسی لیے بات اسے فوراً سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے مجلس کی یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم افتح لی مسامع قلبی لذکرک وارزقنی طاعتک وطاعت رسولک وعملا بکتابک، یا اللہ میرے دل کے کان اپنے ذکر کے لیے کھول دے اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب فرما، اور اپنی کتاب یعنی قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ پھر فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ یہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، بس بربادی ہے ان کے لیے۔ طاعت و قول معروف، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے۔ یہ جنگ کا حکم آنے پر ان پر موت چھا گئی۔ کن پر موت چھا گئی؟ منافقین کا ذکر ہے، اور ان کی دل کی بیماری کس بیماری کا ذکر ہے؟ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی۔ آیت نمبر 22 میں کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ قطع رحمی کا ذکر ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتوں کو جوڑنا، اور قطع رحمی ہوتا ہے رشتوں کو کاٹنا، اور رشتوں کو کاٹنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں ہر جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو ہم سے کٹے ہم اس سے جڑیں، اور جو ہم سے برا کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں۔ آیت نمبر 27 میں ذکر ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پر کیا حال ہوگا کہ جب ان کو فرشتے فوت کریں گے تو ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ضرب لگائیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اتباع کیا اس کا جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام تھے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور ناپسند کیا انہوں نے اللہ کی رضا کو، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اللہ کا غضب منافق پر شدید، اور پھر عذاب برزخ کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے، اور اس غضب اور برے انجام کی وجوہات کیا ہیں؟ اس گناہ کی پاداش میں کہ انہوں نے اسلام کو ناپسند کر کے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا۔ پھر آیت نمبر 32-33 میں ہے کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی تھی، لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، وسیحبط اعمالهم، اور ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اس صورت میں بار بار اعمال کو ضائع کرنے والے
اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ رسول کی اطاعت نہ ہو یا جو کام کیے جائیں وہ اللہ رسول کی اطاعت والے نہ ہوں تو وہ بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جس کسی نے ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہ دیا تھا تو وہ رد ہو جائے گا۔ دین تو مکمل طرز زندگی ہے، اس میں کسی رد و بدل، اضافے کی، کمی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، مغرب کی 3 رکعتیں فرض ہیں، اگر ہم کہیں کہ ہم اس کو 4 رکعتیں پڑھ لیں گے، اضافی وقت لگائیں گے اور انہیں قواعد و ضوابط کے مطابق پڑھیں گے، جیسے ہم ظہر میں 4 رکعتیں پڑھتے ہیں یا عصر میں 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو کیا یہ اضافی محنت مقبول ہوگی؟ نہیں، یہ تو پچھلی 3 رکعتوں کو بھی لے ڈوبے گئی۔ تھوڑی سی زندگی ہے اور اس میں اتنی مشکل سے ہم نیکیاں جمع کرتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہی والی نیکیاں کیا جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں، جو وہ ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ ہر چیز میں خالص ڈھونڈتے ہیں تو دین میں بھی خالص ڈھونڈیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی بچے نے پیپر دینا ہو تو مارکیٹ سے جب وہ کتاب لینے جاتا ہے تو کوئی سی کتاب لے کر تو نہیں تیاری کر لیتا نا پیپر کی، نصاب کی کتاب ہی لیتا ہے۔ تو آخرت کا نصاب کہاں ہے؟ قرآن میں اور سنت میں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں۔ آیت نمبر 36 میں کہا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا۔ 38 میں فرمایا گیا کہ جو بخل کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے بخل کرے گا، اور اللہ تو غنی ہے اور تم فقیر ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ غنی ہے اور ہم محتاج ہے، اس لیے اللہ بخل پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ جو ہم سے مانگ رہا ہے، خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، وہ اپنے لیے نہیں ہے۔ اللہ تو غنی ہے، وہ ہمارے ہی بھلے کے لیے ہے۔ ہم آخرت کے لیے جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ اس کو سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے، اس کا دگنا چگنا کرتا ہے، اور جب ہم وہاں جائیں گے تو بڑھا چڑھا کے واپس کر دے گا جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو اتنا تھوڑا نکالتے ہوئے بھی انسان کا دم نکلتا ہے، حالانکہ اس کی عوض جنت کی بے حد و حساب نعمتیں انسان کی منتظر ہیں۔ ایسے میں بخل دراصل اپنے آپ سے بخل ہے کہ تمہیں جنت نہیں چاہیے تو جاؤ چھٹی کرو، اللہ تو غنی ہے، محتاج تو تم ہو، اور اس پر یہ بھی تنبیہ کہ اگر تم منہ موڑو گے تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ سورہ فتح مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ یہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر نازل ہوئی، اور اس کو صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا کہ صحابہ نے یہ کہا کہ لوگ فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہیں، اور حالانکہ ہم اصل فتح حدیبیہ کو سمجھتے تھے، اور اس کا فتح مبین ہونا اگلے 2 سالوں میں ثابت اور واضح ہو گیا۔ اللہ کی مدد و نصرت کو سب نے دیکھ لیا۔ 1400 مسلمان صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، جو 2 سالوں بعد 10,000 کے لشکر کی صورت میں مکہ میں داخل ہوئے۔ اس میں صلح کو فتح قرار دیا گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم جس چیز کو جیت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ جیت نہیں ہوتی، اور جس چیز کو ہم ہار سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہار نہیں ہوتی۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سکینت بھی نازل کی اور تسلی بھی دی، اور فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آیت نمبر 7 میں، کہ آسمان اور زمین کے سارے لشکر تو اس کے پاس ہیں، وہ تو سارے کام کر سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 9 میں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی نصرت بھی کرنی ہے اور ان کی توقیر بھی کرنی ہے اور عزت بھی کرنی ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح کرنی ہے صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی۔ بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یہ بیعت رضوان کا ذکر ہے، بہت عظیم بیعت تھی۔ صحابہ کرام لڑائی کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، خالی ہاتھ تھے، لیکن اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا تو انہوں نے موت پر بھی بیعت کر لی۔ ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے اور ان سے جب بیعت لی تو سب صحابہ کرام نے بیعت کر لی، تو اللہ نے ان کو پروانہ دیا۔ آیت نمبر 18 میں آگے آئے گا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اسی لیے اس کو بیعت رضوان کہا۔ اس کے بعد ان بدوی عربوں کا ذکر ہے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا اور موت کے خوف سے گھر بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت پر ان کو کہا کنتم قوما بورا، یعنی سخت بدزن، بگڑے ہوئے، بد انجام لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قرار دے رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اللہ اور اس کے دین کے معاملے میں مخلص نہ ہوں، آزمائش کے وقت دین کی خاطر جان و مال مفاد کو قربان کرنے پر تیار نہ ہوں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ اور ان لوگوں کو جو خطرے کے موقع پر پھر جان چرا گئے تھے ان کو آئندہ ساتھ لے جانے سے بھی روک دیا گیا۔
کیونکہ آگے جو فتح خیبر وغیرہ آ رہا تھا تو اس میں اس مہم پر جانے سے ان کو روک دیا گیا۔ یہ جو فرمایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سی مال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس میں شرعی عذر پر جہاد میں نہ جانے والوں کو رخصت بھی دی گئی۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتوں سے اور کوششوں سے خوب واقف ہے، وہ تو سینوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے۔ پھر فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا تھا کہ وہ یہ عمرہ کرنے گئے ہیں جس کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تو فرمایا کہ یہ خواب پورا ہو کر رہے گا، اور یہ اس طرح سے ہوا بھی۔ آیت نمبر 29 میں صحابہ کرام کی تعریف فرمائی گئی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں، ان کی صفات کا جو تذکرہ فرمایا یہ ہمارے لیے آئینہ ہے، آپس میں رحیم اور کفار پر سخت، جبکہ ہم دیکھیں تو ہم اس کے بالکل الٹ ہو چکے ہیں۔ اور تم دیکھتے ہو ان کو کہ وہ رکوع اور سجود میں رہتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، اور ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر ہوتے ہیں۔ یہ مثال ہے ان کی تورات اور انجیل میں۔ تو رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور خوشنودی کی طلب میں مشغول رہنا۔ اسی حوالے سے امام مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ کی فوجیں جب شام میں داخل ہوئی تو شام کے عیسائیوں نے کہا کہ مسیح کے حواریوں کی جو شان ہم سنتے تھے یہ تو اسی شان کے لوگ ہیں، یعنی اخلاق و کردار، تقوی، خدا ترسی اور خدا پرستی کا نور ان کے چہروں پر چمکتا ہے، سجدوں کی عطا کردہ خاکساری اور کریم النفسی ان کے سیرت و کردار میں جھلکتی ہے۔ سورہ حجرات مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ اور رسول کے آگے پیش قدمی کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا مراد ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے آگے بڑھ کر قرآن و سنت کی ہدایات کو پیچھے چھوڑ کر منمانے فیصلے نہ کیے جائیں، آزادانہ زندگی نہ گزاری جائے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آگے اپنی بات کو مقدم کرنا یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ آپ کی حدیث پر اپنی عقل کو مقدم کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، جیسے کہ آگے فرمایا گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور آپ کے ساتھ ویسے اونچی آواز سے بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں کرنی۔ آج حدیث یا سنتوں کے مقابل بڑھ بڑھ کر بولنا بھی ویسی ہی بے ادبی ہے۔ اور یہ کہ آج مسجد نبوی میں بھی اگر کسی کو حاضری کا شرف نصیب ہو تو اس کا بھی ادب و احترام بہت کرنا ہے، وہاں دنیا کی باتیں نہیں کرنی، بھاگ دوڑ نہیں کرنی، اونچا نہیں بولنا، اس سب سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اور علماء کہتے تھے کہ آپ کی حدیث کی مجلس میں بھی خاموشی اختیار کرنی ہے، کیونکہ کہا نا کہ جو لوگ پست رکھتے ہیں اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 6 میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں کوئی نقصان پہنچا دو اور پھر تم اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ۔ تو یہ تاکید گھر سے لے کے امور مملکت تک ہونی چاہیے۔ یہ ایک اصول عطا کیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں جھگڑے، فساد، چھوٹے بچوں کی زبانوں اور ناسمجھ گفتگوؤں پر اعتماد کر کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا بلا تحقیق کبھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ تاکہ بعد میں پشیمانی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص دکھایا گیا جس کا جبڑا گدی تک چیرا جاتا تھا، اور بتایا گیا کہ یہ جھوٹا تھا جس کی بات ہر طرف پھیلا دی جاتی تھی۔ آیت نمبر 9 میں کہا گیا کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کروا دیا کرو، جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ صلح اللہ کی پسند کا صدقہ ہے، صدقہ نیکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، تو صلح کروانا بھی نیکی ہے۔ اور کیوں صلح کروانی ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروانی ہے۔
اہل ایمان کے گروہ اگر آپس میں لڑ پڑے تو بیٹھ کر خاموش تماشائی نہیں بننا، پھٹے ہوئے دلوں کو باہم جوڑنا ہے۔ یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ ہر سطح پر معاملات کو درست رکھے بھی اور رکھوائیں بھی۔ پھر فرمایا کہ آیت نمبر 11 میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ مسلمان مرد و زن کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا گیا۔ یہ سورہ حجرات اخلاقی تعلیمات سکھانے والی صورت ہے، اور اس میں کیا چیزیں اور آتی ہیں؟ نقل اتارنا، تصحیح کرنا، تحقیر کرنا، شکل و صورت، قد، وزن، لباس پر ہنسنا، یہ کسی صورت کسی مومن کا رویہ نہیں ہو سکتا، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہماری تربیت اس سلسلے میں فرما رہا ہے۔ اور عمر ابن شرحبیل کہا کرتے تھے کہ اگر میں کسی پر ہنسوں تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے بھی یہ کام ہو جائے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس میں کہ انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی کو حقیر سمجھے۔ اور مومن کے بارے میں یہ بھی آپ نے فرمایا کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، اور اسی طرح کسی کے عیب بھی تلاش نہیں کرنے۔ اور ایک حدیث میں سب سے بڑا سود ناحق کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ مزید فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی مذاق اڑانے، تانا دینے اور برے القاب سے یاد کرنے سے بھی منع کیا گیا، اور اس کو فسق قرار دیا گیا۔ فسق کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان سے بھی بچو، کیونکہ بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں، بدگمانی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا حدیث میں کہ بدگمانی سے بچو کیونکہ وہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں کیونکہ بدگمانی کی بنا پر انسان اکثر غلط قدم بھی اٹھا لیتا ہے، تو بعض لوگ ہر ایک کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں، یہ بڑی غلط روش ہے۔ خوش گمان رہیے، ہر معاملے میں اعتدال کا رویہ لازم ہونا چاہیے، اور بعض اوقات ہم بدگمانی کر کر کے ویسے ہی اتنے گناہ جمع کر لیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اسی طرح فرمایا ولا تجسسوا، کہ تجسس بھی نہیں کرنا، لوگوں کے راز ٹٹولنے، عیب تلاش کرنا، حالات کو ریدنا، یہ بھی منع ہے، کیونکہ اسلام ہر ایک کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے ایک حدیث کہ جو دوسروں کی بات سننے کے لیے کان لگائے، جو اس کو ناپسند ہو تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم اس سے کراہت کرو گے۔ غیبت کی مثال بڑی کراہیت کے ساتھ دلائی گئی، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف اس کو قرار دیا گیا۔ اور حدیث کے مطابق غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا، جو اس کے سامنے بیان کی جائے وہ بات تو اسے بری لگے، اور اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ اور غیبت کی وجہ سے ہم اگر حدیث کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیبت کرنے والے کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی نیکیاں غیبت زدہ کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں۔ اول تو نیکی کمائی اتنی محنت سے جاتی ہے، اوپر سے ہوتی اتنی تھوڑی ہیں، تو ان کو اس طرح غیبت کر کے لوٹا دینا یہ سراسر اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ البتہ بعض صورتیں جو ہیں یہ اس سے مستثنیٰ ہیں، مثلا اگر کوئی رشتہ لینے کے لیے مشورہ مانگے، یا تجارت کرنے سے پہلے کسی فرد کی شہرت معلوم کرنی ہو، یا مفتی کے پاس مسئلہ پوچھنے کوئی جائے، یا ظالم کے خلاف مظلوم کی کوئی شکایت ہو یا وہ اس کے پاس جائے جو اس کا ازالہ کر سکے، تو یہ چیزیں غیبت میں نہیں آئیں گی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم کو خاندانوں اور قبائل میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے اور خبر بھی رکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بعض قومیں اور برادریاں عرفہ ہوتی ہیں، اللہ نے ذات برادری کا تکبر دور کر دیا کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، لہٰذا اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں، سب برابر ہیں۔ ہاں تم میں سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک معزز ہے جو تقویٰ میں آگے ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے صحابہ اکرام، حضرت عمر بھی بلال حبشی کو سیدنا بلال کہا کرتے تھے، ان کے تقویٰ اور ایمان کی وجہ سے نا۔ اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔
پھر اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچے ایمان والوں کی خبر لی ہے جو اسلام لانے یا اس میں ٹکے رہنے کو احسان جتاتے ہیں، اور کہا کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ وہ کسی کو ایمان دے۔ اللہ نے ہمیں مسلم پیدا کیا ہے تو ہم ساری عمر اس چیز کے لیے سجدہ ریز رہیں تو ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی ایمان کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ سورہ قاف مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے آیا، اور کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پھر آیت نمبر 9 میں ذکر ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، مرے ہوئے بے جان بیج پانی سے لہلہا اٹھتے ہیں، یہی مثال زندگی بعد موت کی ہے۔ بہت بلیغ مثال یہ آیت نمبر 11 میں دی گئی ہے کہ مردہ زمین ہماری آنکھوں کے سامنے جی اٹھتی ہے، اسی طرح دوبارہ انسان بھی خاک ہونے کے بعد اٹھا لیے جائیں گے۔ جس اللہ نے پہلی زندگی ایک حقیر قطرے سے پیدا کی، وہی اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ آیت نمبر 16 میں ذکر کیا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کے نفس میں وسوسے بھی آتے ہیں، اور ہم تو اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی اللہ کے سامنے ظاہر اور باطن میں سچا ہونے کی ضرورت ہے، لوگوں کو خوش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا ظاہر اور باطن سب اللہ جانتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی وہ کوئی بات بولتا ہے انسان اس کے پاس ایک تیار لکھنے والا اس کو بیٹھا ہوتا ہے، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ اگر گھر میں ریکارڈنگ آن کر دی جائے تو سناٹا چھا جائے، سب کہیں کہ ہر لفظ محفوظ ہو رہا ہے، یا تو کوئی کچھ بولے ہی نہ، اور یا بہت ہی سوچ سمجھ کے بولے، لیکن ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے ہماری آخرت کے لیے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشیاں سکرات حق کے ساتھ آ جائیں گی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی تھا جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، پھر سور پھونک دیا جائے گا، یہ وہی وعید کا دن ہے۔ یعنی موت اور آخرت کا نقشہ اتنا واضح ہے، حرف حرف سے تصویر کھینچ کر سامنے رکھ دی گئی۔ دوبارہ جی اٹھنے کے سارے مراحل دیکھنے ہوں تو سورہ کاف کی آیت نمبر 19 سے 35 تک توجہ سے پڑھ لیں۔ آج کی جو غفلت ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں اس کو دور کرنے کا سارا سامان اس میں موجود ہے۔ آیت نمبر 24 سے آگے پڑھیں گے تو القی فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید۔ تو یہ جہنم میں جانے کے اسباب گنوائے گئے۔ حق سے اناد، کیا مطلب ہے؟ اسلام سے ضد چڑ، دوسری بات خیر سے روکنا، ہر نیکی کا راستہ تنگ کرنا، ہر قدم پر نیکی سے ضد باندھ لینا، نہ خود کرنا دوسروں کو کرنے دینا، تیسری بات کیا؟ حد سے تجاوز کرنا، مطلب کیا ہوا کہ اسلام کی حد بندیوں کی پرواہ نہ کرنا، چوتھی بات شک میں پڑے ہونا، اور یہ ویسے نفاق کی بھی بڑی علامت ہے۔ آخرت، جنت، دوزخ کے بارے میں شک، اللہ کے علم، توحید، اختیارات، حقوق میں شک، رسالت میں شک، فرشتوں میں شک، اور پھر پانچویں میں کہا کہ وہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدا بنانا اور الہ بنانا۔ اس کے بعد پھر جنت میں لے جانے والی صفات کا بھی ذکر اس میں کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، اواب، اسی کے در سے ہر بات پوچھ پوچھ کر اجازت لے لے کر چلنے والے، اسی کے کریم چہرے کی دید پانے کے شوق میں پلٹ پلٹ کر اسی جانب رجوع کرنے والا، حاجات کے لیے، توبہ کے لیے، مشورے کے لیے، رہنمائی کے لیے اسی کے حضور جھکنے والا۔ پھر فرمایا حفیظ، قیود کی حفاظت، امانتوں، عہد و پیمان کی حفاظت، اللہ کے عائد کردہ حقوق الہی اور حقوق انسانی کی حفاظت، اپنے اوقات، قوتوں، محنتوں کی حفاظت کہ نافرمانی میں نہ استعمال ہو جائیں۔ پھر فرمایا کون لوگ ہیں؟ بے دیکھے رحمان سے ڈرنے والے، یعنی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی سنبھل سنبھل کر زندگی گزارنے والے۔ اور پھر اور کون سی صفت ہمیں ان آیات سے سمجھ آتی ہے؟ قلب منیب والے، اسی کی طرف پلٹ پلٹ کر متوجہ ہونے والا دل جس میں بس وہی اللہ بستا ہو۔ آیت نمبر 32 اور 33، ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔
آیت نمبر 37 میں کہا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بے شک اس سب میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور وہ گواہ بھی ہو۔ آیت نمبر 39 میں کہا گیا فاصبر علی ما یقولون، جو یہ باتیں کرتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کے حمد کے ساتھ طلوع شمس سے پہلے بھی اور غروب سے پہلے بھی۔ پھر آیت نمبر 45 میں نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، جو یہ کہتے ہیں ہم اس کو خوب جانتے ہیں، آپ ان پر کوئی جبار نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن، آپ نصیحت کرتے رہیے اس قرآن کے ساتھ، من یخاف وعید، اس سے ہر اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے، ڈراووں سے ڈرتا ہے۔ سورہ ذاریات مکی صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، ان ہواؤں کی قسم کھا کے کہا گیا انما توعدون لصادق، جو تم سے وعدے کیے جاتے ہیں وہ سچے ہیں، وان الدین لواقع، اور بے شک وہ دن، وہ روز جزا واقع ہونے والا ہے۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا جو شک میں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ کب آئے گا وہ قیامت کا دن، پھر جس دن وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے، کہا جائے گا چکھو یہ تمہارا فتنہ ہے، یہ وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ متقین تو جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے جو ان کو ان کے رب نے عطا کیا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ اس سے پہلے محسنین تھے، نیکی کی زندگی گزارنے والے تھے۔ سورہ ذاریات میں مزید کچھ صفات بیان ہوئی ہیں اہل ایمان کی، اور کیا فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم ہی سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت اٹھ کر وہ استغفار کرتے تھے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا ہر سائل اور محروم کا، وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہارے اپنے نفسوں میں بھی، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا قصہ اور مہمان نوازی کے آداب ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے سکھائے کہ چپکے سے گھر والوں کے پاس گئے جب فرشتے آئے، حالانکہ فرشتے ان کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے اور وہ انسانی روپ میں آئے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں، تو انہوں نے ان سے لمبے چوڑے سوال نہیں کیے کہ آپ کیا کھائیں پیئیں گے، مہمان کا حق جان کر خاموشی سے اٹھ گئے اور خاطر تواضع کے لیے موٹا تازہ بچھڑا پیش کیا، یعنی جو بہترین چیز گھر میں میسر تھی وہ پیش کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی مہمان نوازی کے ایسے مثالیں موجود ہیں کہ جب صحابہ کرام خود بھوکے رہے اور مہمان کا حق ادا کیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک اور قانون فطرت توڑا گیا، جس کی طرف اشارہ ہے کہ بڑھاپے میں بانجھ بیوی سے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا ذی شان بیٹا عطا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہی اس معیار کا تھا، اور اللہ کی راہ میں ثبات اور یکسوئی سے یہ سارے انعامات ان کو دیے گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔